کچھ رشتہ دار ہیں پی ڈی پی والوں کے لیے، یہ ان کی بل ہے۔ شاید نیڈو ہوٹل کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں۔ اب کوئی آدمی جا کر لال چوک کے بیچ میں اپنا مکان بنائے گا اور کہے گا یہ میری زمین ہے، وہ تو غلط ہے۔ پتہ ہے لال چوک میں کس کی زمین ہے؟ تو یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں تنویر صادق صاحب نے، یہ شاید فاروق عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو عمر عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ گلمرگ ہو، لال چوک ہو، سب سے زیادہ لینڈ گریبرز ان کی جماعت سے نکلے ہیں، اور گفتگار روڈ پہ بھی۔ نہیں کوئی ویسی بل نہیں تھی ان کی۔ ہم نے پہلے ہی میں نے یہ بولا ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، جو ان کی بل تھی وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھے جو اپنے رشتہ، اب میں نام نہیں بولنا چاہتا ہوں، میرے کلیگ ہیں، نہیں تو میں آپ کو نام بھی دے سکتا ہوں کہ کن کن کی زمینیں اس کے اوپر ہیں۔ اس کے بعد جو پی ڈی پی کی طرف سے بل آیا، اس میں غرض یہی تھا کہ جو 20 سال سے زیادہ کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں کشمیر کے لوگ، جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں جموں کشمیر کے لوگ، جو ان کی بڑی زمینیں نہیں، ان کی مکان کی زمینیں حکومت ریگولرائز کرے، کہ 5 مرلہ 10 مرلہ زمین پہ جہاں جس میں گھر بنے ہیں ان مکان کی زمین کو مالکانہ حقوق ملے۔ اس بل کو نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں ریجیکٹ کیا۔ پی ڈی پی انہیں میری جیسی بل آئی ہے، وہ بھی 27 کے 28 نمبر پہ ہے، وہ بل ویسی ہے میری جیسی ہے لیکن وہ 28 نمبر پہ ہے۔ اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل لائی ہے، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے اگر وہ لوگوں کے حق میں ہوگی ہم بھی سپورٹ کریں گے، لیکن غرض یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو غریب لوگ ہیں جو کہیں پہ بھی اسٹیٹ لینڈ میں، گاس چرائی میں، نزول میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، ان کی زمین کو انہیں مالکانہ حقوق ملے۔ اور لوگوں کے جو خدشے ہے کہ گاس چرائی میں، اسٹیٹ لینڈ میں یا نزول میں، کسٹوڈین یا فارسٹ لینڈز میں جو لوگ رہتے ہیں، جموں میں، کشمیر میں، پیر پنجال میں، چناب ویلی میں، لوگوں میں کافی خدشے ہے کہ ان کو اپنے مکانوں سے، زمینوں سے نکالا نہ جائے۔ اس کے حوالے سے ایک گورنر صاحب کا ایک آرڈر آیا تھا پہلے کہ 5 مرلہ زمین ریگولرائز ہوئی، وہ کئی لوگوں کو ریگولرائز نہیں ہوئی ابھی تک۔ وہ ہم نے مدعا اسمبلی میں بھی اٹھایا لیکن سرکار نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے بعد جو پی ڈی پی کی طرف سے بل آیا، اس میں غرض یہی تھا کہ جو 20 سال سے زیادہ کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں کشمیر کے لوگ، جو اسٹیٹ سبجیکٹس ہیں جموں کشمیر کے لوگ، جو ان کی بڑی زمینیں نہیں، ان کی مکان کی زمینیں حکومت ریگولرائز کرے، کہ 5 مرلہ 10 مرلہ زمین پہ جہاں جس میں گھر بنے ہیں ان مکان کی زمین کو مالکانہ حقوق ملے۔ اس بل کو نیشنل کانفرنس نے اسمبلی میں ریجیکٹ کیا۔ اور اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بل لائی ہے، تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ہمیں امید ہے اگر وہ لوگوں کے حق میں ہوگی ہم بھی سپورٹ کریں گے، لیکن غرض یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے جو مسائل ہیں، جو غریب لوگ ہیں جو کہیں پہ بھی اسٹیٹ لینڈ میں، گاس چرائی میں، نزول میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، ان کی زمین کو انہیں مالکانہ حقوق ملے۔ اس کے لیے ان کی طرف سے بھی بل ہے، اس کے لیے ہماری طرف سے بھی ایک اور بل آئی ہے، اور ایک تو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے، یہ کہا کہ یہ لینڈ گریبرز کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا جب جموں میں عرفاز ڈینگ کا مکان اتارا گیا تو یہی لوگ گئے وہاں پہ رونے کے لیے، لیکن اس مکان کو آج تک ریگولرائز نہیں کیا۔ ابھی اسمبلی میں میر فیاض صاحب نے کوشچن پوچھا کتنے مکانوں پہ ڈیمولیشن ڈرائیوز ہوئے، قریب 1500 مکان انہوں نے ڈیمولش کی ہے اس سال میں، اور اس کے بعد آج تک سرکار کی طرف سے کوئی ایسا فیصلہ نہیں لیا گیا کہ جس میں عام لوگوں کو مالکانہ حقوق ملے اپنے مکان میں رہنے کے لیے۔ جو یہ کہہ رہے کہ لینڈ گریبرز کے لیے ہے، وہ تو سرمایہ دار ہے، وہ پتہ ہے لال چوک میں کس کی زمین ہے، یہ شاید نیڈو ہوٹل کی بات کرتے ہیں، وہ ان کے لوگ ہیں۔ تو یہ جو الزام تراشی کر رہے ہیں تنویر صادق صاحب نے، یہ شاید فاروق عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو عمر عبداللہ صاحب کے بارے میں بول رہے ہیں، یا تو ان کے رشتہ داروں کے بارے میں بول رہے ہیں۔ گلمرگ ہو، لال چوک ہو، سب سے زیادہ لینڈ گریبرز ان کی جماعت سے نکلے ہیں، اور گفتگار روڈ پہ بھی۔ اس لیے آپ کو اگر یہ الزام تراشی میں جانا چاہتے ہیں، پھر اس میں جانے کی ضرورت ہے کہ کس شخص نے لینڈ گریبنگ جموں کشمیر میں کی ہے، اور کن کا دفتر گاس چرائی میں ہے، کن کی زمین، کن کے مکان آج بھی مفت کی 1-2 روپیے میں کنہوں نے سب سے زیادہ ناجائز قبضے یہاں پہ کی ہے۔ لیکن ہمارا غرض وہ نہیں ہے الزام تراشی کا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کی عوام اس وقت آلریڈی پریشان ہے، اور کم سے کم اس اسمبلی کے طرف سے، چاہے نیشنل کانفرنس ہو یا ہم لوگ ہیں، ہم سبھی لوگ اس پہ کنسنسس ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو، جو لوگ اسٹیٹ لینڈ میں، گاس چرائی میں، نزول میں، فارسٹ لینڈ میں رہتے ہیں، جموں میں یا کشمیر میں، چناب میں یا پیر پنجال میں، ہندو ہو یا مسلمان ہو، 20 سال سے زیادہ یا 15 سال سے زیادہ یا 25 سال سے زیادہ، جو لوگ ایسے لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں، جنہوں نے جن کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، جنہوں نے اس زمین پہ
मकान बनाए उनको रेगुलराइज़ किया जाए, उनको मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। सर जो आपने बिल लाई उसकी वहाँ पे सपोर्ट नहीं हुई है, हालांकि रद्द उसको किया गया है, अब जो बिल आने वाली है क्या आप उसका सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह जब ये शेयर करेंगे, अगर उसमें लोगों के कंसर्न एड्रेस होते हैं, आम लोगों के कंसर्न एड्रेस होने चाहिए। लोगों के जो मकान हैं, हम कहते हैं मकान की ज़मीन रेगुलराइज़ हो, ये नहीं कि आप सारी ज़मीन को रेगुलराइज़ करिए कि किसी ने बहुत ज़्यादा ज़मीन जमा की है उसको रेगुलराइज़ करें। जिन लोगों के अपने आशान घर छोटे से 10 मरले 20 मरले 25 मरले में किसी का मकान है, उस मकान को रेगुलराइज़ किया जाए, ताकि ऑलरेडी हमारे पास PMAY में लैंड टू लैंडलेस एक स्कीम है और हाउस टू हाउसलेस एक स्कीम है। तो जिन लोगों के ऑलरेडी मकान स्टेट लैंड में बने हैं उनको थोड़ी डिमोलिश कर सकते हैं, तो ये डिमोलिशन ड्राइव बंद होने चाहिए और इस तरीके में लोगों को एविक्ट करना बंद होना चाहिए और इनको अपनी ज़मीन पे मालिकाना हुकूक मिलना चाहिए। इतना कहूँगा कि जो गरीब लोग हैं, कोई भी उनकी प्रॉपर्टी लीज ले सकता है। अगर किसी का लीज खत्म हो गया है, वो गवर्नमेंट उनसे ले सकते हैं। जिसने अपना घर बनाया हो, अपना आशियाना बनाया हो, अपना दुकान बनाया हो, उसका लीज खत्म हो जाता है तो गवर्नमेंट उसे ले सकती थी। वही अमेंडमेंट हुई थी 2022 में। उसको खत्म करने के लिए मेरा जो ये प्राइवेट मेंबर्स बिल है वो ये है कि जो 1964 में इसका रूल था कि अगर किसी का दुकान है, किसी का छोटी झोंपड़ी है, उसका अगर लीज खत्म होता है तो उसी को पहला चांस मिलता है वो लैंड लेने का, और वही बिल है हमारी। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल जल्दी उठे, और उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं अपील भी करूंगा कि उस बिल को अडॉप्ट करे गवर्नमेंट, ताकि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ न तो कोई फायदा मिल जाए। इससे पहले PDP की तरफ से ऐसी सीन बिल आई थी, तो उसमें आपकी दिल में नहीं, कोई वैसी बिल नहीं थी उनकी। हमने पहले ही मैंने ये बोला है कि मुझे माफ कीजिएगा, कुछ रिश्तेदार हैं PDP वालों के लिए, ये उनकी बिल थी। जो उनकी बिल थी वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे जो अपने रिश्ते, अब मैं नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरे कुलीग हैं, नहीं तो मैं आपको नाम भी दे सकता हूँ कि किन किन की जमीनें उसके ऊपर है। लैंड ग्रैंट्स एक्ट बिल जो हमारी है वो उन गरीब लोगों की है जिन गरीब लोगों के लीगली उनके पास जमीन थी, और लीगली अगर किसी के पास जमीन थी तो उसका बिल्कुल हक बनता है। अब कोई आदमी जाकर लाल चौक के बीच में अपना मकान बनाएगा और कहेगा ये मेरी जमीन है, वो तो गलत है ना। हम कहते हैं जिसका लीगली है, या जो बहुत टाइम से किसी जगह रहा है और उसने वो ऑफिशियली उसकी फीस भरता था और कहता था वो जमीन मेरी है, उसके लिए लैंड ग्रैंट्स एक्ट बिल है। उसके बाद जब इनका दूसरा सोच है, उसके बाद वो जो PDP है उनने मेरी जैसी बिल लाई है, वो भी 27 के 28 नंबर पे है। वो बिल वैसी है, मेरी जैसी है, लेकिन वो 28 नंबर पे है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो बिल होगी हमारी वो उठे और लोगों को जो है वो फायदा